یہ جی بڑا لوڈڈ سوال ہے ویورز، بندے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اور میں سچی بات ہے، میں زندگی میں کبھی سچ پہ شاید پردہ تو ڈالا ہو، جھوٹ میرے سے بولا نہیں جاتا، ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لطیفہ ہے۔ ہمارے گھر کے سامنے کراس دا روڈ ایک گھر کے باہر تھی گارڈینیا کی باڑ، اس کے آگے تھا کھمبا۔ اس زمانے میں ایک گانا بہت پاپولر تھا، بے رحم آسماں میری منزل بتا ہے کہاں، کوئی اس طرح کا۔ تو میں آئی واز اسٹینڈنگ دیر، ساتویں آٹھویں میں ہوں گا، وہ تین چار دوست تھے، تو ایویں ہی یہ گانا جیسے روٹین میں، او اب میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، چھٹی ساتویں کے بچوں کو کیا تمیز ہونی ہے اس طرح۔ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ گارڈینیا کی جو وہ باڑ تھی، وہ یہ اس گھر میں کون رہتا ہے، اس میں کوئی لڑکی ہے جس کا نام آسماں ہے، اور وہ کوئی اتنے ہی گئے گزرے جاہل لوگ ہیں کہ ان کو آسماں اور آسماں کا فرق مارا۔ انہوں نے شکایت کر دی، اینڈ مائی فادر، انہوں نے کہا کہ یہ گانا گا رہے تھے۔ میں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے تھپڑ مارا۔ میری والدہ بہت دھیمے مزاج کی خاتون تھی، لیکن پتہ نہیں ان کو کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سچ بولو، وہ بولتا ہے تو آپ کو ہمیشہ غصہ آتا ہے۔ تو میرے والد اللہ بخشے، وہ بہت زبردست بندے تھے، بہت ڈسپلن، بہت پڑھے لکھے، پارٹیشن سے پہلے ایف سی کالج میں پوسٹ گریجویشن وغیرہ کی تھی، بڑے ہینڈسم آدمی، بہت خوش لباس، لیکن بہت سخت تھے۔ تو وہ سٹن ہو گئے دیکھ کے نا میری والدہ کا ری ایکشن کہ اتنے دھیمے، وہ ظاہر ہے بیٹے کو تھپڑ پڑا تو ماں کو تکلیف ہونی تھی۔ تو کچھ دیر وہ چپ گم سے ہو گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں کیا مجھے اس کے سچ پہ نہیں غصہ آتا، یہ جتنی بدتمیزی سے سچ بولتا ہے میں اس پہ چڑھ جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی سچ میں تمیز بدتمیزی کیا؟ خیر نہیں میں تو مجھے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ میں نے کہا جی کیا اس میں حرکت کون سی ہے کہ وہ ان لوگوں نے، بشارت صاحب انہوں نے یہ شکایت کی۔ میں نے کہا جی میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، دے رحم آسمان میری منزل بتا ہے کہاں۔ میں نے کہا جی وہ تم پاپولر گانا ہے ایک، مجھے کیا پتا کہ ان کی کسی لڑکی کا نام کیا ہے، یو انڈرسٹینڈ۔ سو یہ میں اپنی بہن بیٹی، یہ جو ہماری اروا خان نے جو سوال پوچھا ہے، یہ اب میں اس پہ سچ بولوں گا تو بہت سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی، لیکن بہرحال مجبوری ہے، جھوٹ بولنا نہیں، سچ کو میں ذرا نرم کر کے بیان کرتا ہوں۔ سوال سن لیں آپ۔ اروا خان سرگودا سے کہتی ہیں، اروائی ہے میرا خیال ہے، پروننسیشن نہیں ہوگا تو بیٹا مجھے آندھا ذرا کریکٹ کر دینا، ساتھ انگلش میں بھی لکھ دینا۔ اچھا، وہ کہتی ہیں جی کہ میں ایک موٹیویشنل سپیکر ہوں، کئی اداروں میں طالبات کو لیکچرز دے چکی ہوں، آپ کے مزاج کو سمجھنے کے باوجود ایک عمومی سوال پوچھنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ کچھ ہفتے قبل مینار پاکستان کے سائے میں ہجوم کی دست درازی کا نشانہ بننے والی ٹک ٹاکر عائشہ اکرم نے اپنے ہی ساتھی ریمبو پہ شرمناک الزامات عائد کرتے ہوئے اسے گرفتار کروا دیا ہے۔ اب اصل معاملہ کیا ہے تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر کل سے پھر عائشہ اکرم کا شور مچا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اتنی ہی گئی گزری ویلی اور فضول قوم ہیں کہ ایک خاتون جس کے پلے ٹک ٹاک کے چند ویڈیوز کے سوا کچھ نہیں، وہ پورے ملک میں سنسنی پھیلانے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ لیکن بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا جسارت کر رہی ہوں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ میری بیٹی مجھے بیٹوں سے بھی بڑھ کے عزیز ہے۔ آئی ایم بلیسڈ ود ون ڈاٹر، اور اس کا نام ہے محمدہ، ٹھیک ہے۔ اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ جانتا ہے کہ حضور
اپنی صاحبزادی ہماری بیوی کے آمد پہ خود اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو بیٹیوں کا استحقاق بیٹوں سے بڑھ کے ہوتا ہے. بہرحال رہ گیا آپ کا سوال. تو سوال کیا ہے؟ کیا ہم اتنی ویلی گئی گزری اور فضول قوم ہیں؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. میں نے چند روز پہلے کسی چینل پہ کہا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، دیکھیں نہ میں سیل فون رکھتا ہوں، میرے پاس کوئی سیل فون نہیں ہے، ٹی وی میں ہارڈلی دیکھتا ہوں، بہت امپورٹنٹ، قطعاً نہیں، نہ ہونے کے برابر. میں اپنا کتابیں پڑھتا ہوں، یہ وہ، اس سے زیادہ نہیں. میرا اخبار پڑھتا ہوں تقریباً سارے. تو قوم میں ایسی ہیں. تو اس حوالے سے میں نے ایک بات کی کہ یہ جو سوشل میڈیا، میرے بچے، میرے دوست، میرے جونیئرز، میرا اپنے جونیئرز کے ساتھ بہت گھر والا تعلق ہوتا ہے، میرے بیٹوں کی طرح ہی ہیں بہت سے. میری رونق بھی ہے میری زندگی کی، میری ریکریشن بھی ہے، میں ریلیکس بھی انہی کے ساتھ کرتا ہوں، یہ وہ سارا. تو میں نے کسی چینل پہ کہا، میں نے کہا یہ جو سوشل میڈیا کے بارے میں کوئی سوال تھا، تو میں نے کہا یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ اپنا شجرہ نسب بیان کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب کوئی کسی کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو ظاہر ہم اس کو جانتے تو نہیں. بغیر جانے بندے کو ہم نہیں جانتے، لیکن ہم یہ جان جاتے ہیں کہ اس نے کس ماں کا دودھ پیا ہے اور اس کی رگوں میں کس باپ کا خون ہے، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے. من حیث القوم، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، میں کب سے چیخ رہا ہوں کہ اس ملک کا مسئلہ نمبر 1 اقتصادیات نہیں، برباد شدہ اخلاقیات. اور انسان اپنے موضوعات سے پہچانے جاتے ہیں. کبھی کسی کمپنی میں 4 6 8 10 لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوں، مرد حضرات بیٹھے ہوں، اکیلی خواتین بیٹھی ہوں، آپ دیکھ لینا وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہوں گے، آپ جان جانا کہ یہ اسی قسم کے لوگ ہیں، یہی لیول ہے ان کا. عام لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، فلاں فلاں کو ڈسکس کرتا ہے. ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، وہ آپ پڑھ لینا. انفارچونیٹلی میں جو کہتا ہوں اخلاقیات، اس کے لیے پھر پرابلم 3 چیزیں ہیں. گھر ایک ہے آپ کا، ایک آپ کا اسکول ہے، ایک آپ کا معاشرہ ہے. یہ 3 چیزیں ایک انسان کو، ایک آدمی کو انسان بناتی ہیں. گھروں کا حال بے حال ہے، بھوک، ننگ، افلاس، غربت، انڈر پیڈ لوگ، یہ وہ بہت برا حال ہے. جہالت. اب اگر ماں باپ یہ آپ کو پڑھے لکھے نہیں ملے تو ان کو کیا پتا کیا ہے. جس طرح کی زندگیاں گزار رہی ہے خاص میجورٹی اس ملک کی، وہ آپ کے بھی سامنے ہے، آپ کے بھی علم میں ہے، میرے بھی علم میں. تو انہوں نے خاک کو تربیتیں کرنی ہیں. جن کو اگلے وقت کی روٹی سے فرصت نہیں ہے، اس نے خاک کرنا ہے زندگی میں کچھ. اچھا، دوسرا کیا ہے؟ اسکول. اب بھائی اسکول آپ کا جو ہائی پروفائل اسکولز ہیں، مہنگے اسکولز ہیں، وہاں تو جانے والے بچوں میں سے 80% بچوں نے اس ملک میں نہیں جانا. وہ تو ویسے ہی پوسٹ گریجویشن کے ارد گرد نکل جاتے ہیں. باہر گئے تو پھر واپس کس نے آنا ہے؟ اچھا، یہ تو ہو گیا. جہاں میجورٹی بچوں کی جاتی ہے وہ اتنے گھٹیا ہیں، اتنے گھٹیا. ادارہ بڑی چیز ہوتا ہے. ہاتھی کو تربیت دی جا سکتی ہے، شیر کو. سرکس کیا ہے؟ ہم انسانوں کو نہیں دے پا رہے. اس کی وجہ ہے آپ کے تعلیمی ادارے اتنے 3rd ریٹ ہیں. انڈر پیڈ ٹیچرز، ان کا کوئی اپنا ڈریس کوڈ نہیں ہے، کوئی کینچی چپلیں پہن کے. سرکاری کبھی اسکولوں میں جا کے دیکھیں. میں کسی چکر میں گیا تھا ایک دفعہ، جو سوچا تھا میں نے وہ نہیں کیا، میں نے وہ آئیڈیا ڈراپ کر دیا. میں نے کہا چھوڑو ان کا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا یہاں. خیر، تیسرا معاشرہ ہے. دیکھ لیں آپ، انسان کے حلیے میں حیوان ہے. 2-4 کروڑ کی گاڑی ہوگی، وہ برگر کا خالی ڈبہ باہر پھینک دے گا. اپنے ذاتی 4 بچے بٹھا کے، ساتھ بیگم بٹھائی ہوئی موٹر سائیکل پہ، وہ ایسے جیسے موت کے کنویں میں چل رہے ہیں. کوئی خوف نہیں. جہاں میں رہتا ہوں یہ بڑی پوش جگہ ہے، یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو شرم حیا نہیں. میں روکتا ہوں
اور کافی کو روک چکا ہوں, سمجھایا ہے ان کو یار اپنی اولادوں پہ رحم کرو. 12 سال کے بچے کو موٹر سائیکل ہو خوش ہو رہے ہیں, 14 سال کا بچہ ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے, وہ کیا کرنا چاہ رہے ہو تم؟ مثال دیتا ہوں اپنی, میں نے بڑی قیمتی گاڑی بیٹے کو 18 سال کا ہوا گفٹ کی, اس کے بعد کہا کہ ابھی نہیں, آرام تسلی سے, پہلے تمہارا لائسنس بنے گا. حالانکہ ہمارے فارم ہاؤس پہ وہ تو گیٹڈ سلسلہ سارا, بڑی جگہ تھی, وہ گاڑی وہاں چلا کے, ظاہر ہے سیکھتے ہو تو آپ کو لائسنس ملتا ہے نا, تو کہیں نہ کہیں تو سیکھنا آپ نے. تو میں نے کہا 18 سال کے ہو گئے, یہ گاڑی گفٹ کی ہے وہ, لیکن لائسنس پہلے بنے گا. اچھا سستی میری, میں ٹائم نہیں, وہ 6 مہینے اسی بیت گئے, پھر لائسنس بنا. اب حاتم میرے بیٹے کا نام, اس نے کہا جی بابا میں نے کہا نہیں, اب 1 سال تم اپنی اس کمیونٹی, گیٹڈ کمیونٹی جو ہے اس کے اندر چلاؤ گے, مارکیٹ جانا ہے, ادھر جانا ہے, کسی دوست کے جانا ہے, 1 سال اس کے اندر. تو اس نے کہا کہ جی وہ 18 ایئرس. میں نے کہا نہیں بیٹا, ان کا جو 18 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ ذمہ داری, وہ زیادہ ڈسپلنڈ ہوتا ہے, اس کی تربیت بہتر ہوتی ہے. تو اللہ پاک کا کرم ہے, شکر ہے, بچہ ڈیبیٹ بھی کر سکتا ہے, چونکہ اسی کے اپنے دوست 15 16 سال کی عمر سے گاڑیاں چلا کے آ رہے ہیں. کیا کرے کوئی ایسے معاشرے میں؟ ماں باپ بھی اگر بچے کو ڈسپلن کرنا چاہیں تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے. آپ اپنے وہ آپ کو آرگومنٹ دے گا کہ جی یہ میں اپنے یہ جو میرے دوست ہیں, کیا یہ اپنے والدین کو ان کی زندگی عزیز نہیں ہے؟